السلام علیکم۔ نالج پیلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس چیز پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جنریشن چینجز، جنریشن گیپس، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے درمیان میں آنے والے چینجز۔ اس ویڈیو میں ہم 1925 سے لے کے 2020 کے درمیان جتنی بھی جنریشنز آئی ہیں جو کہ 5 ان نمبر ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہی وہ ٹائم تھا جس وقت سپیڈ پکڑی ہے، ہر چیز نے، ٹیکنالوجی نے سپیڈ پکڑی ہے، برائیوں نے سپیڈ پکڑی ہے، ہر چیز نے اسی ٹائم کے اندر سپیڈ پکڑی ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ٹائم چنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1925 سے 1945 کے درمیان میں پیدا ہونے والے لوگ جنہیں سائلنٹ جنریشن کا ٹیگ لگایا گیا۔ اب سائلنٹ نام انہیں کسی وجہ سے دیا گیا اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چپ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان لوگوں کو چپ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہ ڈپریشن کے زیادہ تر مریض تھے۔ ڈپریشن کے مریض ان دا سینس کہ یہ لوگ زیادہ اکنامک ہارڈ شپ سے گزر رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہی لوگوں نے اپنے بچپن کے اندر ورلڈ وار 2 بھی دیکھی۔ اب آپ سوچیں، آپ کے گھر سے آپ کے والد صاحب جا رہے ہیں ورلڈ وار 2 کے لیے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے والد صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو ایک ڈپریسو اپروچ ہے وہ، اور کتنوں کے والد صاحب اسی طرح کھو گئے اس جنگ کے اندر۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے شہادت کے اوپر، نہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کے سامنے یہی ہے کہ ہم مر گئے ہیں، بس ہماری دنیا ختم ہو گئی۔ تو ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنے والدین کے بغیر زندگی گزاری ہے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی ڈپریسو ہونا تھا۔ اور ان لوگوں نے سوویٹ یونین کا بھی رائز دیکھا۔ اب سوویٹ یونین USSR کو کہتے ہیں، جو 1922 میں قائم ہوئی اور جسے 1991 میں زوال آیا، یعنی فال آیا۔ تو یہ لوگ اس طرح، انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ شپس دیکھیں، ان لوگوں کی زندگیاں ہارڈ شپ سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈپریسو تھے۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم سسٹم کے اندر رہنا قبول کریں گے، نہ کہ ہم سسٹم کو بدلیں گے۔ اگلی جنریشن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسے کہتے ہیں بیبی بومر۔ اب بیبی بومرز کا نام بھی انہیں کسی وجہ سے دیا گیا ہے، لیکن وہ وجہ ہم بعد میں ڈسکرائب کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کتنے پیریڈ کے درمیان میں پیدا ہوئے۔ 1945 سے 1965 کے درمیان میں پیدا ہونے والے لوگ بیبی بومرز کہلاتے ہیں۔ انہیں بیبی بومر کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ایک بچوں کا طوفان آ گیا پوری دنیا میں، مطلب کہ ایک اکیلے USA میں 76 ملین بچے پیدا ہوئے۔ اس ٹائم کے اندر، اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر 76 ملین بندے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے اکنامک مسئلے بھی آئے یورپ کے اندر، اور جس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل لوگوں کو دیکھنے پڑے۔ یہ پہلی ایسی جنریشن ہے جنہوں نے ٹیلی ویژن دیکھا، مطلب یہ وہ جنریشن تھی جنہوں نے ٹیکنالوجی کا رائز ہلکا ہلکا دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کی بات ادھر نہیں کی جا رہی، ادھر پوری دنیا کی بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک ٹیلی ویژن تھا جو لاہور کے اندر تھا۔ اس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلچر کے اندر چینجز لائے۔ کلچر کے اندر چینجز ان دا سینس کہ انہوں نے اپنے پرانی چیزوں کو بھلا دیا، انہوں نے اپنے تمام جو انہیں آباء و اجداد کی طرف سے چیزیں ملی تھیں انہوں نے بھلا کے ایک نئی زندگی کی طرف انہوں نے اسٹیپ بڑھایا، لیکن وہ اسٹیپ ان کے لیے مفید نہیں رہا، اور ان کی کانسیکوینسز ہم آج بھگت رہے۔ اس کے بعد اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو یہ وہ ٹائم ہے، یا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا اپنے اڈلٹ ہوڈ کے اندر۔ انہوں نے فلی انجوائے کی اپنی لائف، اور اسی میں انہوں نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ دیکھی جو کہ تھا لینڈنگ آف مین آن مون۔ 1969 کے اندر فرسٹ پرسن ٹو لینڈ آن مون بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن کے اوپر براڈ کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور میراڈونا جیسے مشہور زمانہ فٹ بالر کو تو کون نہیں جانتا ہوگا، تو اس کا بھی رائز اسی ٹائم میں تھا اور انہی لوگوں نے دیکھا۔ تو اس طرح یہ لوگ خوش نصیب تھے۔ سو ان اے نٹ شیل میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی ریولوشن کا ایک پورا پیریڈ دیکھا، اور میڈیا کو رائز ہوتے ہوئے بھی انہی لوگوں نے دیکھا۔ اس سے اگلی جنریشن آتی ہے جنریشن ایکس، جو کہ پیدا ہوئی 1965 سے 1981 کے درمیان۔ جو بھی لوگ 1965 سے 1981 کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں وہ جنریشن ایکس سے بلانگ کرتے ہیں۔ جنریشن ایکس نام اس کا پہلی بار 1950s کے اندر یوز کیا گیا، جو کہ ایک ہنگرین فوٹوگرافر رابرٹ کاپا نے یوز کیا۔ اس جنریشن کے جتنے بھی پیرنٹس تھے، مطلب بیبی بومرز، وہ سب اپنے اڈلٹس پہ زیادہ غور و فکر کرتے تھے، نہ کہ اپنے بچوں کے اوپر اس طرح دھیان دیتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ اس ٹائم میں ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے،
یہی وہ ٹائم تھا جب برائیاں سپیڈ پکڑنے لگیں۔ اس وقت ایسی ایسی بیماریاں سامنے آئیں جن کا دنیا نے کبھی نہ سنا تھا، جیسے کہ ایڈز اور باقی جتنی بیماریاں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ساری بیماریاں سامنے آئیں کیونکہ برائیاں بڑھنا شروع ہو۔ یہ وہ پہلی جنریشن ہے جس نے ہوم کمپیوٹر یوز کیے۔ اس ٹائم 3 کمپنیاں ہوتی تھیں جن کے نام ہیں کوموڈور، اتاری اور ایپل۔ یہ کمپنیاں 8 بٹ اور 16 بٹس پی سی بناتی تھیں جو کہ اس ٹائم کے مطابق استعمال کرنے کے لیے بہت ہیوی ڈیوٹی۔ انہیں لاسٹ آف سوویت یونین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سوویت یونین کے فال سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے فال خود دیکھا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بومر سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، یعنی کہ ان کے پیرنٹس سے زیادہ یہ لوگ ایجوکیٹڈ تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر انٹرپرینور اسپرٹ زیادہ تھی۔ مینس کہ بزنسز جو شروعات ہوئی ہے بزنسز کی وہ انہی لوگوں نے کی ہے جو کہ پیدا ہوئے تھے 1965 سے 1981 کے ٹائم سپین کے درمیان میں۔ پھر آتی ہے جنریشن وائی، جنہیں مینیلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1982 سے 1994 کے درمیان میں جو بھی لوگ پیدا ہوئے وہ جنریشن وائی کے ممبر ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جنریشن وائی کے ممبرز ڈیجیٹل نیٹو کہلائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیچر کے اندر وہ انٹرنیٹ کا یوزز اور وہ سب چیزیں ان کی نیچر میں آئی ہیں اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ لوگ اس دنیا میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر آنے کا سوچا اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر مائگریٹ ہو چکے، جو کہ چیزیں ہماری جنریشن یعنی جنریشن زی کے اندر آئیں، جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں۔ پچھلی جنریشن سے ڈیفرنٹ انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ لوگ بیٹر سے بیٹر ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹر سے بیٹر ٹریننگ کی، نئی سی نئی سکل سیکھی تاکہ زمانے کی دوڑ میں یہ پیچھے نہ رہیں، کیونکہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمارے پاس اکنامیکل کرائسس بھی آئے گا، اسی طرح ہمارے پاس جابس کا بھی کرائسس آئے گا، جابس کم ملیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نئی سے نئی سکل سیکھی تاکہ یہ لوگ زمانے کے ساتھ چل سکیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پیرنٹس کی طرح اپنی زندگی کا مقصد ورک اینڈ پروڈیوس نہیں رکھتے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گولز اچیو کریں اور ہم اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں۔ دوسرا، اس جنریشن کے اندر ایک بری عادت پائی گئی کہ ان لوگوں کے اندر احساس کمتری بہت زیادہ پائی گئی ہے، اور دوسرا یہ لوگ سستی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جنریشن زی کے بارے میں۔ یہ وہ جنریشن ہے جس کے اندر ہم سب پیدا ہوئے، جس جنریشن کے ہم سب ممبر ہیں۔ اس جنریشن کے لوگ جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے 1995 سے جو بھی 2010 کے درمیان میں پیدا ہوئے وہ سب اس جنریشن کے ممبرز ہیں۔ مینس کہ 8 ایئر اولڈ سے لے کے 23 ایئرز اولڈ تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس جنریشن کے ممبر ہیں۔ اس جنریشن کو سیٹینائلز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ٹرن آف سینچری میں پیدا ہوئے، مطلب کہ 1995 سے 2010 کے درمیان میں 20th سینچری اور 21st سینچری کا ایکسچینج تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو سینٹیل کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ موبائل اور دوائیوں کے ساتھ پیدا ہوئے کیونکہ ہم لوگ اس جنریشن کے لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں، کیونکہ پرانے ٹائم میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں اتنی کاربس کھا رہا ہوں، میں اپنے کھانے کے اندر اتنی پروٹینز کنزیوم کر رہا ہوں، یا میں یہ کھاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ پرانے زمانے کے لوگ کھاتے تھے اور وہ صحت مند رہتے تھے، پرانی جنریشن سے۔ لیکن اب ہم لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں اور موبائل فون کے ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی نے ہمیں مفلوج بنا دیا۔ ایک ایسی جنریشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ کو لیڈ کریں گے اور اس طرح لیڈ کریں گے جس طرح کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس طرح کی جابس کریٹ کریں گے جو ابھی تک ورلڈ کو پتہ بھی نہیں۔ یہ ایک ایسے گروپ آف پیپل ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے ڈی این اے کے اندر انٹرنیٹ بہتا ہے۔ ان کا وے آف سوشلائزیشن بھی اگر آپ دیکھیں تو فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے متعلق رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اسی چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے انسٹاگرام پر 300 لائک آ گئے، ہمارے انسٹاگرام پر 500 لائک آ گئے، ہمارے انسٹاگرام پر 1000 فالوور ہیں، یا ہمارے فیس بک پر اتنے فالوور ہیں، اور ہم اس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ پرانی جنریشنز وہ پریکٹیکلی فرینڈشپ میں بلیو کرتی تھی، جبکہ آج کل سوشلی ہم لوگ ایک دوسرے سے انٹرنیٹ ہی پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی لوگ کم پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنریشن وائی والوں کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں
ان دا سینس کہ یہ لوگ جنریشن وائی والوں سے زیادہ تیز ہیں اور یہ لوگ جاب ڈیفیکلٹی پروڈیوس کریں گے، کیونکہ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا بندہ آئے جس کی ذہنیت سب سے اچھی ہو اور جو ہماری کمپنی کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو کوئی بھی وہ بندہ نہیں لے گا جو وہ چیزیں نہیں جانتا جو جنریشن زی کے بچے جانتے ہیں۔ اس وجہ سے جنریشن وائی والوں کو بھی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا تاکہ وہ جنریشن زی کے ساتھ کمپیٹ کر سکے۔ ان جنریشن کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ جنریشن سوشل ایشوز پر زیادہ غور کرتی ہے اور اپنے گھر کے مسائل پہ کم غور کرتی ہے۔ مینس کہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل پب جی بین ہے تو ہر بچے کو پتہ ہے کہ وقار زکا نے یہ کیا، یا میمز کے ذریعے ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہمارے گھر کے اندر چل رہی ہوں گی، ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہم ہر چیز کو ہم شارٹ کٹ کی وے میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے شارٹ کٹ ہاتھ لگ جائے۔ ہیکس دیکھیں گے، سب سے زیادہ ہیکس اس ٹائم میں چلے، ہیکر اس جنریشن کے اندر آئے، اس وجہ سے کیونکہ ہم ہر چیز امیڈیٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس وہ چیز ہمیں کس طریقے سے مل جائے، خواہ وہ اچھا طریقہ ہو یا برا طریقہ، حلال ہو یا حرام، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ پھر اس جنریشن کے اندر یہ چیز بھی آئی کہ ایک دوسرے سے حسد رکھنا، کہ اگلے نے اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو میں بھی اس سے اچھے کپڑے پہنوں گا، سیلیبریٹیز کو فالو کرنا۔ ایک اور جو ان کے اندر عادت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ایک نقصان بھی ہے ساتھ کہ ان کا اٹینشن سپین بہت لیس ہے، جو کہ چیزیں ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو پریڈکشن ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ اس جنریشن میں کوئی ورکنگ مدر نہیں ہو، مطلب کہ جس طرح ہماری مائیں یا ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اس طرح جب ہم پیرنٹس بنیں گے تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی کی جنریشن کے اندر اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ خود ساری چیزیں سمجھ جائیں۔ یہاں ہر بری چیز کو کرنا کول سمجھا جاتا ہے اور ہر اچھے کام کو کرنا اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری جنریشن کا ایک اب رول بن چکا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کول شو کرنا ہے تو آپ ہر وہ غلط کام کرو گے، اور اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو ایک اچھا بندہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو اولڈ فیشن ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری جنریشن کے اندر غلط ہیں۔ اگر ہم اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اب آپ پہ آیا ہے، میں نے آپ کو تمام فیکٹس اینڈ فگر بیان کر دیے ہیں، ہر چیز کے ساتھ آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ آگے اب آپ پہ آپ انالائز کریں کہ کون سی جنریشن سب سے اچھی تھی۔ جو جنریشن سب سے اچھی تھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کس طرح لگی، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جتنی ایفرٹ میں نے ڈالی ہے اتنی میں نے شاید ہی کسی اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈالی ہو۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔